أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس بل أنتم قوم مسرفون۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ، بے شک تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، اور وہ عورتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں چھوڑتے ہو۔ انسان کو شہوت اس لیے دی گئی ہے کہ نسل انسانی بقا رہے اور دنیا کی آبادی ہو، اور عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی ہے اس طرح اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے اور انہیں اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل ہوتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء تاریخ کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز اور شاداب تھیں، اور وہاں گلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا دوسرا خطہ اس کی مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ وما كان جواب قوم، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوجتی ہے کہ اسے اچھی چیز بری لگنا اور بری چیز اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام نظر آتی ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنے کو برا اور نہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، داڑھی والے کو حقارت کی نگاہ سے اور داڑھی منڈے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی والے کے ساتھ رشتے کرنے کو باعث عار اور بغیر داڑھی والے سے رشتہ کرنے کو قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز، روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے ہیں، اور گانے بازوں اور فلموں ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا،
فرسودہ عمل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ صرف اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور تنگ ذہنی اور غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ اپنی عورتوں کو غیر مردوں سے دور رہنے کو اپنی بے عزتی، جبکہ ان کا غیر مردوں سے ملنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ حرام کمائی کو اپنا حق اور ضرورت جبکہ حلال کمائی کو اپنی حق تلفی قرار دیتے ہیں۔ امانت، دیانت داری اور سچائی کو بھولاپن جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کاری کو اپنی چالاکی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ سردست یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ تھوڑا سا غور کریں تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے کی ہزاروں مثال سامنے آ جائیں گی۔ اے کاش مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں اور اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ یعنی تو کیا وہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورتی بنایا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کفار کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو وہاں سے نکالنے کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا رہنا اس جگہ امن رہنے کا ذریعہ ہے اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا ذریعہ۔ وہ لوگ خود انہیں نکال کر اپنے عذاب کا سامان کرنا چاہتے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ ہی رہی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، یہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی کہ جو گندھک اور آگ سے مرکب تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھنسا دیے گئے اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرایا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ نمبر 2 مجرموں کی تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے
تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اس طرح محبوب قوم کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا